السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آج شب معراج ہے، تو آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو یہ بابرکت رات۔ اللہ پاک اس بابرکت رات کے صدقے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس رات کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ پاک مجھے اچھے طریقے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اچھے سے سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ نے کل کا سبق بہت اچھے سے سمجھا ہوگا اور اسے ریوائز کیا ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ سبق نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے تو نہیں انٹرسٹ لیتے پڑھنے میں، تو میں ان لوگوں کو خاص طور پر بتانا چاہوں گی کہ یہ قاعدہ ایسا ہے جس کو یہ رحمانی قاعدہ اچھے سے سمجھ کر اور پڑھنا آ گیا تو اس کو پورا قرآن پاک پڑھنا آ گیا۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ رحمانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو الفاظ کی اچھے سے پہچان ہو اور الفاظ کو اچھے سے ادا کرنا آ جائے۔ یہ پورا قاعدہ اسی بنا پر پڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ جب پڑھ لیں تو آپ کو آگے کسی ٹیچر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ خود سے ہی جوڑ کر کے آگے پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جو شروع سے میری کلاس دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو وہ لازمی اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ رحمانی قاعدہ پڑھنا بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ قرآن پاک کو اچھے سے سمجھ کر اور الفاظ کو اچھے سے ادا کر کے پڑھ سکیں۔ تو چلیں آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 میں زبر، زیر اور پیش کی پہچان، انہیں حرکات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر پیش حرف کے اوپر اور زیر نیچے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ یہ دیکھ لیں یہاں پر زبر حرف کے اوپر، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ زبر بھی حرف کے اوپر ہوتا ہے اور پیش بھی، اور زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح، جس کے نیچے زیر ہو اس کو مکسور، اور جس کے اوپر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے، جیسے تا زبر تا۔ زیر منہ اور آواز کو نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے، جیسے تا زیر تی۔ اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے تمام ملانے سے ادا ہوتی ہے، جیسے تا پیش تو۔ حرکات کو معروف پڑھائیں، ان کا مجہول پڑھنا بالکل غلط ہے۔ ان تینوں حرکتوں کو اتنا نہ کھینچیں کہ زبر کے ساتھ الف اور زیر کے ساتھ یا اور پیش کے ساتھ واو پیدا ہو جائے۔ یہ زبر، زیر، پیش کی تختی پڑھانا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا پڑھ جاتے ہیں الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، جبکہ ایسا نہیں پڑھا جاتا۔ ایسا پڑھنے سے الفاظ غلط ہو جاتا ہے۔ یہی چیز انہوں نے یہاں پر سکھائی ہے۔ ان تینوں حرکتوں کو اس طرح ادا کریں کہ آخر میں حمزہ ساکنہ پیدا نہ ہو، جیسے تا، تی، تو، لہٰذا ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ تو ان سے کیسے ادا کریں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا، جیسے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو۔ اکثر لوگ اس طرح پڑھ جاتے ہیں تو الفاظ غلط ہو جاتا ہے۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو۔ ایسے ہی جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو۔
ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش رو۔ تو میں مختصر کچھ الفاظ آپ کو سمجھاؤں گی جو بہت زیادہ سمجھنے میں جو ہے آپ کو آسانی ہو۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آسانی سے پڑھے جاتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جنہیں سمجھنا پڑتا ہے، جیسے یہ را زبر را پر پڑھنا ہے، را زیر ری، را پیش رو۔ ایسے ہی زا، پھر سین کی آواز، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پہ سو، سین کی آواز نکالنی ہے۔ ایسے ہی سواد، سوا زبر سوا، سین زبر سا، سوا زبر سوا، سین زیر سی، سوا زیر سوئی، سین پہ سو، سواد پہ سو۔ ایسے ہی غاد اور غا میں فرق کرنا ہے۔ غا زبر غوا، غوا زیر غوی، غوات پیش غو، زوا زبر زوا۔ ایسے پڑھنا ہے کہ غاد اور زوا میں فرق واضح ہو۔ غاد زیر غوی، زوا زیر زوئی، غوات پیش غو، زوا پیش زو۔ ایسے عین طا کو ایسے پڑھنا ہے کہ طا اور تا میں فرق واضح ہو۔ طا زبر طا، تا زبر تا، طا زیر توی، تا زیر تی، طا پیش تو، تا پیش تو۔ اور قاف آ گیا۔ قاف یہ میں شروع سے بتا رہی ہوں کہ قاف آپ کو موٹا پڑھنا ہے، نقطے والا قاف ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو۔ ایسے ہی یہ ڈنڈے والا قاف، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، دونوں میں فرق واضح کرنا ہے۔ اور اس کے بعد واو، ہا، ہا اور ہا میں فرق، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ حمزہ اور اس حمزہ میں فرق ہے، اس کو پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، اس کو پڑھتے ہیں حمزہ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ ایسے ہی یا پوری تختی آپ نے یہاں سے یہاں تک ریویژن کرنا ہے۔ اور اس میں ہے جس الف پر زبر زیر پیش اور تنوین یا جزم ہو تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ یہی چیز میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھائی تھی کہ الف پر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، یا جب اس کے ساتھ کوئی اور الفاظ مل جائے تو پھر اسے الف پڑھتے ہیں، ادروائز اسے حمزہ پڑھیں گے۔ الف خود ساکن ہے، اس سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، جیسے میم الف ماں۔ جس را کے اوپر زبر اور پیش ہو اس کو پر، اور اگر نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی یہاں آپ کو سمجھایا۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو۔ زبر اور پیش پر پڑھا ہے، جبکہ جب اس کے نیچے زیر آئی ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ خاص طور پر آپ کو یہ تختی اچھے سے سمجھنی ہے یہاں سے یہاں تک، اور اس کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس کو لازمی دہرائیں تاکہ یہ آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے اور آپ کو اس کو سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، اور یہ الفاظ جس حرف پر زبر ہے اس کو مفتوح، مکسور اور مضموم کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔